آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر کاظم شاہ پتھر ہوا تھا، جبکہ باقی سب منہ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ وہ دلہن بنی گھنٹہ بھر پہلے ہی تو رخصت ہو کر کاظم شاہ کے کمرے میں آئی تھی۔ پورے خاندان کی سب سے معصوم اور شریف لڑکی تھی۔ نصیب پھوٹ گئے ہمارے تو، نہ جانے کہاں منہ کالا گیا ہے۔ کاظم، اسے ابھی طلاق دو۔ کاظم شاہ کی اچانک ماں نے سر پر وار کیا۔ کاظم شاہ سرخ آنکھیں لیے غصے سے باہر نکل گیا۔ جب گھنٹوں بعد لوٹا تو کمرے میں قدم رکھتے پتھر ہو گیا۔ اس معصوم کا وجود نیلو نیل سوجا تھا۔ شاید حویلی کی عورتوں نے بہت مارا تھا۔ وہ سکھتی ہوئی حور کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ لہجے میں آگ سی تپش لیے اچانک اس کا بازو جکڑا کہ وہ بولا۔ حور مسلسل سرکیاں بھر رہی تھی۔ ایک نظر کاظم کو دیکھتے وہ مزید رونے لگی۔ حور، میں پوچھ رہا ہوں یہ بچہ کس کا ہے؟ بتاؤ مجھے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ کھڑے ہوتے دھاڑا۔ طلاق کا نام سنتے ہی اس کا سسکیاں بھرتا وجود ساکت ہوا۔ وہ بے یقین نظروں سے کاظم کو دیکھ رہی تھی، پھر رینگتے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ کاظم اس کی اس حرکت پر ساکت رہ گیا۔ مجھے طلاق مت دیجیے گا، وہ بے حد مدھم آواز میں بولی۔ کاظم اس کے سامنے دوبارہ بیٹھا۔ تو پھر بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اسے دیکھتے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھتے بولا۔ میں نہیں جانتی کاظم، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ چیخا تھا، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی۔ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ 1 ماہ پہلے کوئی میرے کمرے میں زبردستی گھس آیا تھا۔ میں سچ میں نہیں جانتی کاظم۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں بچا پائی۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتے کاظم خاموش ہوا۔ ادھر دیکھو حور، اور سچ بتاؤ، اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو قبول کر لوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں کوئی گناہ نہیں کیا کاظم، بس اس دن ایک غلطی کی تھی، کمرے کا دروازہ لاک نہ کرنے کی غلطی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں اپنے اللہ کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ کاظم کو اب بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو؟ حور نے روتے سر اس بات میں ہلایا۔ حور بی بی، تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میری حویلی میں کوئی باہر سے آیا اور تمہارے ساتھ زبردستی کرتے بھی چلا گیا، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی؟ کاظم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں سچ میں کچھ نہیں جانتی۔ میری حویلی اس علاقے کی سب سے محفوظ جگہ ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہاں اس حویلی میں رہتے کسی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ حور خاموش ہو گئی۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میں اپنے بابا کی قسم اٹھاتی ہوں، میں نے سب سچ کہا ہے۔ وہ کاظم کو دیکھتے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی بولی۔ اس کی بات سنتے وہ چپ ہوا۔ اتنا تو سب جانتے تھے کہ حور کو اپنے بابا بہت عزیز تھے، وہ ان کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گی۔ حور، علی شاہ اس حویلی میں بس 5 مرد ہیں، دادا جی، میرے بابا، چچا جان، میں اور ریحان۔ اب بتاؤ کہ ان میں سے کون تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، میں یا ریحان؟ یا پھر تمہیں لگتا ہے کسی بڑے نے ایسا کیا ہے؟ اس کی بات سنتے حور نے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کون کر سکتا ہے ایسا تمہارے ساتھ، وہ بھی حویلی میں؟ اگر میں نے کیا ہے تو میں تم سے شادی کرتا۔ تو پھر پیچھے بچا ریحان، وہ مینٹلی انسٹیبل ہے، وہ ایسا کیسے کرے گا؟ میں نہیں جانتی میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ کاظم زمین پر بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹہ فولڈ کرتے اس پر بازو رکھا۔ کب ہوا تھا تمہارے ساتھ یہ سب؟ پچھلے مہینے 7 تاریخ کو، مطلب کہ اگست کی 7 کو۔ ٹھیک ہے، میں تلاش شروع کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی ایسا انسان نہ ملا جو 7 اگست کو حویلی آیا تھا تو سزا کی حقدار تم ٹھہرو گی۔ وہ زمین سے اٹھتے بولا۔ اور وہ حویلی میں ہی ہوا تھا، جو مدھم آواز میں بولی۔ کاظم 2 قدم چلا تھا کہ اس کی آواز سنتے رک گیا۔ کوئی ملازم؟ وہ کاظم کو دیکھنے پر بولی۔ کسی ملازم میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ حویلی کی عورت کے بارے میں ایسا سوچے۔ وہ بول کر واش روم میں بند ہو گیا۔ حور دوبارہ رونے لگی۔ پچھلے 1 ماہ میں نہ جانے کتنی بار رو چکی تھی۔ یا دادا جی اس علاقے کے سربراہ تھے، سارے فیصلے وہی کیا کرتے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا نور شاہ، جن کا ایک بیٹا کاظم شاہ تھا، دوسری بیٹی تھی جن کی شادی دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے حمید شاہ سے ہوئی، جس کو کافی عرصہ پہلے اس علاقے سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا ریحان تھا، ریحان شاہ، جو کچھ عرصہ پہلے ایک حادثے میں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ ریحان اپنے باپ کے بجائے اپنے نانا کے پاس رہا تھا۔ تیسرا بیٹا علی شاہ، جس کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی حور علی، جس کی عمر 20 سال تھی، اس سے چھوٹی نور علی شاہ، جو 17 سال کی تھی۔ علی شاہ، اس کی بیگم کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ایک رات وہ دونوں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔
دونوں بہنوں کے کمرے میں ایک ساتھ تھے۔ جس رات حور کے ساتھ یہ سب ہوا اس رات کافی طوفان آیا تھا۔ اس طوفان اور اندھیرے میں کوئی جان ہی نہ پایا کہ اس حویلی میں ایک بیٹی کسی درندگی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس حادثے کے بعد وہ نور کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ کسی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اب وہ خود سب کی نظروں میں گناہگار بن چکی تھی۔ فجر کی اذان سنتے حور اپنی جگہ سے اٹھی۔ رات روتے ہی گزری تھی۔ کاظم تھوڑی دیر پہلے مسجد چلا گیا۔ اپنے بیگ سے کپڑے نکالتے وہ واش روم میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کر کے باہر آئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے لگا شاید پھر تائی امی اور پھپھو آئی ہوں گی۔ وہ خوفزدہ ہوتے جم گئی۔ حور آپی دروازہ کھولو، میں ہوں نور۔ باہر سے نور کی آواز آئی۔ حور جلدی سے آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ اسے اندر لاتے اس نے دوبارہ دروازہ لاک کر دیا۔ حور آپی کیا آپ سچ میں؟ اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ رات کو روتی رہی ہو۔ حور نے سر اثبات میں ہلایا۔ لیکن کیسے؟ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ میں نہیں جانتی نور، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس رات باہر بہت تیز بارش تھی، طوفان آیا تھا اور لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ میں ڈر کر جلدی سے بستر میں گھس گئی۔ دروازہ لاک کرنے کی یاد ہی نہیں رہا اور پھر کوئی میرے کمرے میں آیا۔ اتنا کہتے وہ دوبارہ رونے لگی۔ نور نے اسے گلے لگایا۔ وہ دونوں قد میں ایک ہی جتنی تھی۔ حور آپی اب کیا ہوگا؟ کیا آپ کو سنسار کر دیا جائے گا؟ کیونکہ حویلی میں کوئی آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ میں نے کاظم کو سب بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی تلاش شروع کرے گا اور اگر اسے مجرم نہ ملا تو میں سزا کی حقدار ٹھہروں گی۔ آپی اگر انہیں مجرم نہ ملا تو پھر وہ اللہ کو منظور۔ تم نے نماز پڑھی؟ نہیں، ابھی پڑھنی ہے۔ چلو جاؤ وضو کرو، پھر ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ جی آپی، وہ بولتے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد سب مردان خانے میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں جرگہ وغیرہ بلایا جاتا تھا۔ سربراہی کرسی پر دادا جی بیٹھے تھے۔ اس کے ساتھ انور صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ کامران صاحب بیٹھے تھے۔ کامران انور کے کزن تھے اور شروع ہی سے حویلی میں رہا کرتے تھے۔ ان کی بیوی بچے کو جنم دیتے فوت ہو گئی تھی اور بچہ بھی کچھ ہی دن بعد چل بسا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ دوسری طرف کاظم بیٹھا تھا۔ کاظم، حور کا کیا معاملہ ہے؟ دادا جی بولے۔ ان سب کے چہروں پر برہمی تھی۔ کاظم نے انہیں حور کی کہی ہر بات بتا دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری حویلی میں کوئی باہر والا نہیں آ سکتا۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ انور صاحب بولے۔ بابا اس لیے علی چاچو کی قسم اٹھائی ہے۔ لیکن کاظم، حویلی میں ہر وقت پہرا ہوتا ہے، کوئی کیسے اندر آ سکتا ہے؟ دادا جی بولے۔ دادا جی کوئی ملازم؟ کاظم بولا۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ حویلی کے ملازم مرد ہمارے خاندانی ملازم ہیں۔ ان کے باپ دادا بھی یہی کام کرتے ہیں، وہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ دادا جی بولے۔ دادا جی ہمیں ایک دفعہ پھر حور سے بات کرنی چاہیے۔ کامران صاحب بولے۔ کیا بات چاچو؟ کاظم، اگر حور نے علی کی قسم اٹھائی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہی، اسی لیے ہمیں اس سے تفصیلی بات کرنی ہوگی کہ اگر اسے اپنے مجرم کی کوئی ایک بات یا کوئی نشانی معلوم ہو تو بتائے تاکہ ہم اس تک پہنچ سکیں۔ اور دوسری بات دادا جی، اس معاملے میں کوئی گھر کا ملازم ضرور شامل ہے، ورنہ اندر کی مدد کے بغیر کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا۔ اس کی بات پر دم تھا۔ ٹھیک ہے، میں پتہ کرواتا ہوں کہ کس نے غداری کی ہے اس حویلی کے ساتھ۔ دادا جی بولے۔ داجی ہمیں اس بات کو چھپانا ہوگا ورنہ جرگے میں حور کو سنسار کرنے کا فیصلہ ہی ہوگا اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انور صاحب بولے۔ بابا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر اسے سنسار کیوں؟ کاظم بولا۔ کیونکہ جرگے والے حور کی کسی قسم کی کوئی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کے مجرم کو نہ ڈھونڈ پائے یا ہمیں کوئی ایسی نشانی نہ مل جائے جو مجرم کا پتہ دے تو جرگہ حور کو ہی مجرم ٹھہرائے گا۔ مجرم ہونے کے نام پر سنسار کرنا ہی پڑے گا۔ دادا جی بولے۔ لیکن یہ سب ٹھیک ہے دادا جی، میں دوبارہ حور سے بات کرتا ہوں، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسے کچھ یاد ہو، ہم اس سے مجرم کو ڈھونڈ لیں گے۔ کاظم بولا۔ کاظم جب کمرے میں آیا تو حور قرآن بند کر کے بیٹھی تھی۔ وہ آتے ہی اس کے برابر صوفے پر بیٹھا۔ حور گردن موڑے اسے دیکھنے لگی۔ اگر ہمیں تمہارا مجرم نہ ملا تو مجرم تم ٹھہراؤ گی اور پھر کیا ہوگا تم جانتی ہو؟ سنسار۔ وہ زخمی سا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، اسی لیے اس رات کے بارے میں اگر تمہیں اس انسان کے بارے میں کچھ بھی یاد ہے تو بتاؤ، کوئی ایک نشانی، کوئی ایسی بات جو ہمیں مجرم تک لے جائے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ کاظم، وہ نظریں جھکائے قرآن پاک کو دیکھتے بولی۔ اس کی بات سنتے کاظم نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اگر کوئی سراغ ملے۔ وہ بولتے اٹھ گیا۔ اللہ مدد کرنے والا ہے۔ وہ نام آنکھوں سے بڑبڑائی، نظریں اب بھی قرآن پاک پر تھی۔ ناشتے کے ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے ریحان کے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ حویلی کے دوسرے پورشن کا سب سے آخری کمرہ ریحان کا تھا۔ وہ سارا دن وہیں رہتا تھا۔ حور کو وہاں دیکھتے راشدہ بیگم، کاظم کی ماں، دوبارہ غصے میں آ گئی۔ کاظم، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے تو سنسار کر دینا چاہیے۔ یہ ابھی تک اس حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ ماں، حور کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ مجرم نہیں ہے، بلکہ مجرم کوئی اور ہے،
اور میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک اس معاملے کی خبر حویلی سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ کاظم، تم اس لڑکی کی بات کا یقین کر رہے ہو؟ اس کی پھپھو بولی۔ جی پھپھو، کیوں، یہ میرے نکاح میں ہے، لیکن اس کی کوکھ میں کسی اور کا بچہ ہے۔ راشدہ بیگم پھنکاری۔ ماں، میں اس معاملے کی جانچ کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ حور مجرم ہے تب تک آپ سب اس حویلی کو بڑی بہو کی طرح رکھیں گے، اور جب آپ دونوں نے کل اس پر ہاتھ اٹھایا ہے اس کے لیے آپ دادا جی کو جواب ضرور دیں گے۔ کاظم آخر میں دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں حور کو گھورتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس وقت کسی کا سیڑھیوں پر پڑتا ہولا غائب ہو گیا۔ ایک دن مزید گزر گیا۔ اگلے دن نہ جانے کیسے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ حور کی بڑی بیٹی نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ گاؤں کے بڑے بزرگ جرگے میں آ گئے۔ ابھی تک مجرم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بزرگوں، اس بچی کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ کامران صاحب بولے۔ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک بزرگ بولے۔ کیونکہ اس بچی نے اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم اٹھائی ہے، انور صاحب بولے۔ دادا جی خاموش تھے۔ کاظم ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، بلکہ حویلی کا ہر فرد جانتا تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ انور صاحب، ہم کسی قسم کی قسم پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتی ہے۔ وہی بزرگ بولے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جس سے ثابت ہو بچی بے گناہ ہے اور وہ سچ کہہ رہی ہے؟ ایک دوسرے بزرگ بولے۔ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، انور صاحب بولے۔ تو پھر آج ہی فیصلہ کیا جائے، وہ پہلے والے بزرگ بولے۔ آپ میں سے کتنے بزرگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بچی کو سنسار کر دیا جائے؟ دادا جی کڑک آواز میں بولے۔ چند ایک کے سوا باقی سب نے ہاتھ اٹھائے۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ عصر کے بعد اس حویلی کے باہر کھلے میدان میں سنسار کیا جانا طے پایا تھا۔ حویلی میں نور مسلسل حور کے ساتھ لگے روئی جا رہی تھی۔ نور، میری قسمت میں یہی تھا۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے بولی۔ نہیں آپی، یہ زیادتی ہے، جرگے کا یہی فیصلہ ہے، غلط ہے یہ فیصلہ۔ جس نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا ہے وہ کیوں گناہ گار نہیں ہے؟ اسے کیوں سزا نہیں دی جا رہی؟ نور، یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں عورتوں کو سزا دینا مردانگی سمجھا جاتا ہے، اس لیے تو میں مجرم کو ڈھونڈنے کے بجائے مجھے مجرم بنایا گیا ہے۔ ان مردوں کی شان میں کوئی کمی نہ آئے، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں اپنی قسمت کا لکھا قبول کر چکی ہوں، میری زندگی بس اتنی ہی تھی۔ آپی، وہ بولتے دوبارہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ حور خود کو بمشکل ہونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ وہ نور کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نور، وہ جو کوئی بھی ہے اس حویلی میں ہی ہے، شاید اس آخری کمرے میں، یہ میرا دل کہتا ہے، وہ بڑبڑائی۔ نور اس کی بات سنتے پیچھے ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ اپی، ریحان آدھا پاگل ہے، پورا نہیں، اور مجھے آج صبح اس کمرے سے کچھ ملا تھا۔ میں کاظم سے بات کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں گئی تھی اور مجھے بیڈ کے پاس سے یہ ملا تھا۔ اس نے بولتے ہاتھ سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ پر ایک سٹار تھا جو غالباً اسٹیکر تھا، جو شاید جوتوں کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کمرے میں رہ گیا۔ اگر وہ ریحان نہیں تو جو بھی کوئی تھا اس کمرے سے منسلک ہے، وہ یقیناً پہلے ریحان کے کمرے میں تھا، پھر میرے کمرے میں آیا۔ آپی، آپ یہ کاظم بھائی کو دیں، اب دیر ہو چکی ہے۔ نور، اب کچھ بھی فیصلہ ہو جائے گا، اب کوئی بھی فیصلہ نہیں بدلے گا، اس لیے تم احتیاط کرنا، خاص کر ریحان سے۔ لیکن آپی، اسی وقت دروازہ کھٹکا۔ حور باجی، عصر کا وقت ہو گیا ہے، باہر سے ایک ملازمہ کی آواز آئی۔ نور دوبارہ اس سے چپک گئی۔ دیکھو نور جان، سب کی جانی ہے، اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو پیدا ہوا اور مرا نہ ہو، اس لیے تم یہی سمجھ لو کہ میری موت آج ہی لکھی تھی۔ نہیں آپی، آپ کی موت نہیں، آپ کا قتل میں نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بولتے اٹھی۔ کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا نور، اس حویلی میں کوئی تمہارا اور میرا یقین نہیں کرے گا۔ وہ کھڑے ہوتے بولی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ کاظم بھائی، میرا یقین کریں گے نہیں کریں گے؟ میں نے اپنے مرے باپ کی قسم اٹھائی تھی، لیکن اس نے تب بھی میرا یقین نہیں کیا تھا۔ یقین آنکھوں میں جھلکتا ہے نور، اس کی آنکھوں میں ہر وقت شک تھا۔ تو دادا جی یا پھر کامران چاچو، اس ایک اسٹیکر سے تم کچھ ثابت نہیں کر پاؤ گی، اور دادا جی بھی جرگے کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اس وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ حور، میں ہوں کاظم۔ باہر سے کاظم کی آواز آئی۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، اسے سنسار کرنے کے بعد نماز پڑھی جانی تھی۔ حور نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ کاظم بھائی، حور آپی بے قصور ہے، مجرم کوئی اور ہے۔ نور روتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ نور، ہمیں جرگے کا فیصلہ ماننا ہوگا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور رہی بات مجرم کی تو اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہمیں۔ سراغ؟ اگر میں آپ کو کوئی سراغ ڈھونڈوں تو کیا یہ سزا رک سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ سب اب بے فائدہ ہے نور۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جرگے کے فیصلے بدلا نہیں کرتے، چلیں کاظم شاہ، حور مضبوط لہجے میں بولی۔ راہداری سے گزرتے حور کی نظر سامنے اٹھی آخری کمرے کے دروازہ اس وقت کھلا تھا اور ریحان سر نکالے باہر دیکھ رہا تھا۔ حور دیکھنے پر فوراً اندر بھاگ گیا۔ وہ انسانوں سے بھی ڈرتا تھا۔ وہ سب میدان میں آ گئے۔ ایک طرف درخت تھا جس کے ساتھ اسے باندھ کر سنسار کیا جانا تھا۔
حویلی کی عورتیں ایک طرف کھڑی تھی اور باقی لوگ دوسری طرف کھڑے تھے۔ حور کو باندھنے کا کام کاظم کا تھا اور پہلا پتھر مارنے کا بھی۔ اسے باندھنے کے بعد وہ سب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ان سب کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ کاظم کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا جو جرگے کی طرف سے اسے دیا گیا تھا۔ حور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کلمہ پڑھ لو حور، کاظم بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی۔ حور نے آنکھیں بند کرتے کلمہ پڑھا۔ پہلا پتھر کاظم نے مارنا تھا۔ اسے ایک جگہ کھڑے دیکھ کر ایک آدمی آگے آیا۔ کاظم سائیں، آپ پہلا پتھر ماریں، پھر ہی باقی سب بھی ماریں گے۔ میں یہ فریضہ آپ کو دیتا ہوں۔ اس نے وہ پتھر اس آدمی کو دے دیا۔ نہیں سائیں، پہلا پتھر باپ، بھائی یا شوہر کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لڑکی کا باپ اور بھائی تو ہے نہیں، اس لیے آپ کو ہی پہلا پتھر مارنا ہوگا۔ وہ اسے پتھر واپس پکڑاتے بولا۔ حور کی آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کاظم نے گہرا سانس لیتے پتھر پھینکا جو اس کے پاؤں کے قریب زمین پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی باقی لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ نور چیختے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس حویلی کی عورتوں نے اسے پکڑ لیا۔ کچھ ہی پل بعد حور کا جسم بے جان ہو گیا۔ سب کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے کاظم آگے بڑھا۔ اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے اس نے محسوس کرنا چاہا، پھر ناک کے پاس انگلی رکھتے سانس چیک کی، پھر کلائی پکڑتے چیک کیا، پھر وہ پلٹا۔ سب کی اس کی طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکی مر چکی ہے، اس کے بولتے ہی سب شکر کرتے پلٹ گئے۔ روتی تڑپتی نور زمین پر بے جان سی گر گئی۔ حویلی کی عورتیں بھی واپس پلٹ گئی۔ میدان خالی ہوتے ہی کاظم پلٹا اور جلدی سے حور کو کھولنے لگا۔ سنسار کرنے بعد ہی اس عورت کو یوں ہی دفنایا دیا جاتا تھا اور کوئی اس کا جنازہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ کھولتے اس نے ایک بار بھی، پھر گردن پر ہاتھ رکھتے اس کے زندہ ہونے کی تسلی کی۔ اسے اٹھاتے گاؤں سے باہر چل پڑا جس طرف قبرستان تھا۔ قبرستان داخل ہوتے وہ کچھ لوگوں کی طرف بڑھا۔ سب تیار ہیں؟ جی سائیں، میں حور بیگم کو ہاسپٹل لے جاؤں گا، آپ یہیں رہو ورنہ سب کو شک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور احتیاط سے۔ وہ اسے ایک ٹرالی میں ڈالتے بولا۔ قبرستان میں دوبارہ جنازہ گاہ بنایا جا رہا تھا اس لیے کسی کو شک نہ ہو۔ وہ حور کو ٹرالی میں ڈالتے لے جانے والا تھا۔ وہ آدمی سر ہلاتے ٹرالی لے چلا گیا اور کاظم خالی قبر میں مٹی ڈالنے لگا۔ کچھ دیر بعد ٹریکٹر چلنے کی آواز ہے۔ اس ٹریکٹر کی ٹرالی میں باقی کے سامان کے ساتھ حور کی ٹرالی بھی گئی۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد وہ قبرستان سے نکلا۔ باہر ریحان کھڑا تھا۔ ریحان 24 سال کا لڑکا تھا، کاظم سے 2 سال چھوٹا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوا۔ کون مرا؟ وہ پاگلوں کی طرح ہاتھ مروڑتے بولا۔ حور مری۔ کون سی قبر؟ وہی تازی قبر۔ وہ ایک طرف دیکھتے بولا۔ کیوں مری؟ جرگے کا فیصلہ تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ وہ پلٹ گیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ماما آج اپنی ماں کے بجائے نور کے کمرے میں آتا دیکھ کر ڈرتے بولا۔ ریحان ڈرو نہیں، آپ تو اچھے بچے ہو نا۔ آپ کی ماما کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے مجھے کھانا لانا پڑا۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتے بولا۔ وہ ڈر رہا تھا۔ آپ ہی کے ساتھ یہ سب کرنے والا ریحان نہیں ہو سکتا، وہ دل میں بولی۔ نور آرام سے چلتے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی۔ آج صبح پھپھو کو چکر آ رہے تھے اور ابھی انہیں بخار ہوا ہے، لیکن میں نے انہیں دوا دے دی ہے، وہ شام تک ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر شام کا کھانا وہی لائے گی۔ ابھی آپ یہ کھانا کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا، وہ سر گھٹنوں پر دیتے بولا۔ ریحان پھپھو پریشان ہو گئی نا، وہ پہلے ہی بیمار ہے، اگر آپ بھی کھانا نہیں کھاؤ گے تو وہ مزید پریشان ہوگی۔ مجھے بھوک نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتے بولا۔ تھوڑا سا کھا لو ورنہ تائی جان مجھے ڈانٹے گی کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے پلیز تھوڑا سا کھا لو۔ اسے منانے کی کوشش کرتے بولی۔ میں یہ کھانا یہاں رکھ رہی ہوں، جلدی سے ختم کرو، پھر میں نے دعا بھی دینی ہے آپ کو۔ وہ بولتے اٹھ گئی اور کمرے میں رکھے بیٹھ گئی۔ ہفتے میں ایک آدھ بار اس کمرے کی صفائی ہو جاتی تھی۔ کمرے کے درمیان میں ایک بیڈ رکھا تھا، ایک طرف الماری اور ایک کاؤچ تھا بیٹھنے کو۔ کمرے میں تقریباً ہر جگہ کاغذ بکھرے ہوئے تھے، اس کے ساتھ کچھ اسٹار جیسے اسٹیکر بھی گرے ہوئے تھے۔ آپ کھانا کھاؤ، تب تک میں آپ کا کمرہ صاف کرتی ہوں، وہ ریحان کو دیکھتے بولی اور کاغذ سمیٹنے لگی۔ ریحان اسے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر کھانا کھانے لگا۔ کچھ دیر بعد کاغذ سمیٹتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ریحان آپ کی دوائیاں کہاں ہیں؟ مجھے نہیں کھانی کڑوی دوائی۔ دوائی کڑوی ہے لیکن ضروری تو ہے نا۔ وہ اٹھتے سائڈ ڈرار چیک کرتے بولی۔ وہاں کچھ پیپرز رکھے تھے، انہیں اگنور کرتے دوسرا ڈرار چیک کرنے لگی، وہ بھی خالی تھا۔ پھر گھومتے وہ دوسری طرف سائڈ پر آئی اور ڈرار چیک کرنے لگی۔ پہلی ڈرار میں میڈیسن مل گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے دوائیاں دیکھنے لگی۔ ریحان کھانا کھانے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوپہر والی دوائیاں نکالتے اس نے باقی دوائیاں واپس ڈرار میں رکھیں۔ اب وہ ریحان کو دیکھتے انتظار کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کھانے کی ٹرے دور دھکیل دی۔ نور ایک ہاتھ میں دوائیاں لیتے دوسرے میں پانی کا گلاس پکڑتے ریحان کے ساتھ بیٹھی۔ اب اچھے بچوں کی طرح یہ سب کھاؤ، وہ ہاتھ آگے کرتے بولی۔ مجھے نہیں کھانی،
दवाई कड़वी है, लेकिन इससे आपकी तबीयत ठीक रहती है ना, इसलिए ज़रूरी है। कुछ पल इसे देखते रहने के बाद रेहान ने मेडिसिन खा ली। इसे पानी का गिलास पकड़ाते वो उठ गई। अब परेशान ना होना, रात का खाना पुप्पो ही लाएंगी, वो बोलते चली गई। रेहान इसे जाता देखता रहा। आगे दिन पुप्पो की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। घर इस वक्त अकेली नूर ही थी। वो अपने कमरे में बैठी बाल खोलने लगी जब इसकी नज़र अपनी गर्दन में पड़ी। खाली गर्दन देखते वो चौंकी। गर्दन पर हाथ मारते चेक करने लगी, लेकिन इसका लॉकेट कहीं गिर चुका था। वो अपना कमरा चेक करने लगी, लेकिन लॉकेट ना मिला। वो सुबह से जहाँ जहाँ गई थी वहाँ वहाँ दोबारा गई, लेकिन लॉकेट ना मिला। फिर एक ख्याल आने पर वो रेहान के कमरे की तरफ बढ़ी। रेहान इस वक्त करवट लिए सो रहा था। वो खामोशी से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। एहतियातन दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। फिर वो खामोशी से कमरा चेक करने लगी। बेड के पास नजरें दोहराते वो बैठी और ड्रार खोलने लगी। इस वक्त रेहान ने करवट बदलते आंखें खोली। नूर को कमरे में देखते वो फौरन उठ बैठा। इसके चेहरे पर खूब वाज़ेह था, रेहान डरो नहीं, मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा, बस वही ढूंढ रही हूँ। पूरा घर देख चुकी हूँ, लेकिन मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा। वो रूहानसी होती बोली। वो लॉकेट इसके लिए बहुत खास था। लॉकेट? हैरान बोला। हाँ, वो गले में पहनते हैं, पता नहीं कहाँ गिर गया है। इसकी बात सुनते रेहान ने जल्दी से अपने तकिए के नीचे से एक लॉकेट निकाला। ये? वो सामने करते बोला। लॉकेट देखते इसकी सांस में सांस आई। मैं यही ढूंढ रही थी। वो बोलते घूमे इसकी तरफ आई, फिर हाथ आगे बढ़ाया। रेहान ने वो लॉकेट इसे दे दिया। कहाँ से लिया? वो लॉकेट की तरफ इशारा करते बोली। तो नूर बेख्तियार मुस्कुराई। किसने दिया है? वो लॉकेट को हाथों में किसी कीमती शय की तरह पकड़ते हुए थी। किसने? किसी को बताओगे तो नहीं? वो बोली। रेहान ने सर नफी में हिलाया। एक लड़का है दूसरे गांव का, इसने मुझे कॉलेज जाते देखा था, फिर मुझे वो लॉकेट दिया और कहा कि जब मैं 18 की हो जाऊं तो वो अपना रिश्ता भेजेगा। अगले हफ्ते मैं 18 की हो जाऊंगी, फिर मेरी इससे शादी हो जाएगी। रेहान ने सर हिलाया। हफ्ता? मतलब एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो वो रिश्ता लाएगा, फिर शादी होगी। क्या नाम है इसका? मुझे दिखाओगी ना इसे? नाम इसका सुल्तान है। इसकी कोई तस्वीर नहीं है मेरे पास। हम कभी कभी ही मिलते हैं, मिलते भी कहाँ, बस दूर से एक दूसरे को देखते हैं। रेहान ने मुस्कुराते तालियां बजाई। किसी को बताना मत, वरना घर में मसला हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? वो बोलते जाने लगी। जब वो पलटी, रेहान, आपने रात की दवाई नहीं खाई? खाई खाई थी। तो फिर वहाँ एक गोली क्यों थी? वो बेड के दूसरी जानब इशारा करते बोली। अपनी चोरी पकड़े जाने पर रेहान ने सर झुका लिया। दवाइयाँ कड़वी होती हैं, लेकिन हमारे भले के लिए होती हैं, इसलिए आइंदा के बाद दवाई फेंकना मत। बल्कि मैं पुप्पो को भी कहूँगी कि जब तक आप दवाई निगल ना लो वो जाया ना करे। अम्मी अम्मी को मत बताना, वो मारेगी। फिर वादा करो कि आइंदा के बाद दवाइयाँ फेंकोगे नहीं। वादा। और याद रखना, अच्छे बच्चे वादा तोड़ते नहीं हैं। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। रेहान ने सर इस बात में हिलाया। फिर नूर वापस अपने कमरे में आ गई। हॉस्पिटल के इस प्राइवेट रूम में हूर लेटी थी। इसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी और माथे पर पट्टी बंधी थी। इसकी तबीयत अब ठीक थी। जब इसे हॉस्पिटल लाया गया तब इसकी कंडीशन बच्चा ज़ाया हो जाने की वजह से काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक थी। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और काजम अंदर दाखिल हुआ। अब कैसी तबीयत है? वो इसके पास रखी चेयर पर बैठते हुए बोला। ठीक हूँ, वो मध्यम आवाज़ में बोली। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, नर्स ने पेन किलर दी थी, अब आराम से है। अच्छा है। अच्छा, कुछ खाओगी? नहीं। वो सर नफ़ी में हिलाती बोली। काजम, आपने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मुझे तुम पर यकीन था। तुम्हारे साथ गलत हुआ था, फिर तुम्हें क्यों सज़ा मिलती, इसलिए मुझे पहला पत्थर नहीं मार सके, लेकिन मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया। आप अब मुझे बचा चुके हैं काजम, आपका एहसान है मुझ पर। बीवी को बचाना फ़र्ज़ था मेरा। आपको कुछ पता चला मेरे मुजरम के बारे में? मुझे किसी पर शक है, रेहान पर। हूर की बात सुनते काजम हैरान हुआ। मुझे भी रेहान पर शक है। जिस दिन मुझे संसार किया जाना था, इस दिन मुझे मेरे कमरे से एक स्पीकर मिला था। इस हादसे के बाद मैं नूर के कमरे में शिफ्ट हो गई और कभी अपने कमरे में नहीं गई। मैं और नूर अपने कमरे की खुद सफाई करती हैं, इसलिए मुलाजमा भी इस कमरे में नहीं गई थी। लेकिन अभी मुझे पूरा यकीन नहीं है वो रेहान ही था या कोई और। या तो वो खुद रेहान था या फिर उस इंसान को रेहान जानता है। हूर बोली। मैं ढूंढ लूँगा उसे, तुम फिक्र ना करो। नूर कैसी है? क्या इसे मेरे ज़िंदा होने का इल्म है? नहीं, तुम्हारे ज़िंदा होने का इल्म सिर्फ मुझे और मेरे ख़ास आदमी को है। नूर को भी बता दे, वरना वो यूं ही रोती रहेगी। एक दफ़ा तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ फिर बताऊंगा। ठीक है। अगले 2 दिन सुकून से गुजरे। जब हवेली में फिर हंगामा बरपा हुआ, पूरे इलाके को इल्म हो गया कि नूर का साथ साथ वाले किसी गांव के लड़के सुल्तान से चक्कर है। आज भी जगह बैठाया गया। काजम वहां नहीं था। कुछ ही देर बाद नूर को बुलाया गया। नूर, क्या ये अफवाह है, सच है कि किसी गांव के एक लड़के के साथ तुम्हारा चक्कर है? दादाजी, ये सच है। नूर
پورے اعتماد انداز میں بولی۔ اس کی بات سنتے جرگا خاموش ہو گیا۔ نور کی بغاوت کی سزا اس کی شادی میرے پاگل پوتے ریحان سے ہوگی، لیکن دادا جی میں گھر سے بھاگی نہیں ہوں، بلکہ سلطان میرا رشتہ لائے گا، تو پھر بغاوت کیسی؟ وہ احتجاجاً بولی۔ لڑکی یہ بغاوت ہی ہے، اس لیے جرگے کا فیصلہ ہی ماننا پڑے گا۔ ایک بزرگ بولے، غلط فیصلہ کرتے ہیں آپ سب، میری بہن کے مجرم کو ڈھونڈنے کے بجائے اسے مجرم بنا دیا گیا۔ اب اب مجھے اس گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ تمہارا نکاح آج دوپہر 12 بجے ریحان سے کیا جائے گا، دادا جی بولے۔ دادا جی جرگے کا فیصلہ نہیں مانوں گی، وہ مضبوط لہجے میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ سب معززین اس کی بات پر آگ بگولا ہوئے۔ سردار یہ لڑکی باغی ہو چکی ہے، اس لیے ابھی ہی نکاح کرتے ہیں۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میرا پوتا کاظم کسی کام سے شہر گیا ہے، اس کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ سردار کاظم شاہی نے نکاح نہیں کروانا، اس لیے اگر اس کی سزا میں تحریر کی یہ لڑکی اپنی حد پار کر دے گی۔ دوسرے بزرگ بولے، میں اپنی حدود اچھے سے جانتی ہوں، ٹھیک ہے، نکاح خواہ کو بلایا جائے۔ دادا جی اس کی بات کاٹتے بولے، لیکن دادا جی، نور چیخی، بس نور، فیصلہ ہو چکا، میرا نکاح اپنی مرضی سے کر رہے ہیں آپ، لیکن یاد رکھیے گا سب کا جینا حرام کر دوں گی، اپنی بربادی اور بہن کے قتل کرنے کے جرم میں آپ سب کو قیامت کے روز پکڑوں گی میں۔ اے لڑکی، تمہاری بہن کوئی شریف لڑکی، وہ شریف ہی تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کو کسی نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا، لیکن آپ سب نے اس کو مجرم بنایا اور میری شریف بہن پر الزام لگاتے اسے سنسار کر دیا۔ وہ اس کی بات کاٹتے روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے سب چپ ہو گئے۔ دادا جی کے اشارے پر ایک ملازم آگے بڑھا اور نور کو کھینچتے لے جانے لگا۔ نکاح خواہ کو بلایا۔ دادا جی، کچھ ہی دیر بعد اس کا نکاح ریحان سے ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے کمرے کا کچھ سامان جیسے صوفہ اور ڈریسنگ ٹیبل ریحان کے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ریحان صوفے پر بیٹھے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور، میں نے کسی کو نہیں بتایا، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ نور خاموشی سے روتی رہی۔ کچھ پل بعد پھپھو اس کے کمرے میں آئی۔ بدکردار بے حیا لڑکی اپنے شوہر کے سامنے اپنے عاشق کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے زہریلے لہجے میں بولی، ہاں بہا رہی ہوں، تو کیا کر لیں گی آپ؟ وہ آنسو پوچھتے چیخی تھی۔ پھپھو نے آگے بڑھتے اسے تھپڑ مارنا چاہا، جب نور نے کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے حور آپی جیسی مت سمجھنا، آپ ان پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی لیکن مجھ پر نہیں، وہ ان کا ہاتھ جھٹکتے بولی۔ ہمت تو دیکھو اس لڑکی کی، وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ میری ہمت کی تو بات ہی مت کریں، جائیں یہاں سے ورنہ کچھ غلط بول دوں گی میں۔ وہ ان باہر کا راستہ دکھاتے بولی، میرے بیٹے کا کمرہ ہے، لیکن اب یہ میرا کمرہ ہے، بہت خوشی سے آپ کا نکاح مجھ سے ہوا ہے نا آپ کے بیٹے کا، نہ کچھ چلے نہ چبائے تو میرا نام بھی نور علی شاہ نہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ ریحان جیسے انسان کو میں کچھ کہوں گی لیکن باقی حویلی کا کوئی فرد نہیں بچے گا۔ یاد رکھیے گا میرے ساتھ زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے، بھگتنا تو پڑے گا، دیکھتے ہی کیا کرتی ہے تو۔ وہ بولتے باہر چلی گئی۔ نور واپس بیٹھ گئی۔ تم کیا کرو گی نور؟ ریحان اسے دیکھتے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے بولا، پتہ نہیں ریحان، لیکن انہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ اس کے آنسو اب تک سوکھ چکے تھے۔ وہ اب غصے سے کچھ سوچ رہی تھی۔ تمہیں اپنے کمرے میں جانا ہے تو چلی جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا سارا سامان یہ لوگ اس کمرے میں منتقل کر چکے ہیں، اور اگر میں اس کمرے سے گئی تب بھی واپس یہیں آنا پڑے گا۔ تم نے سلطان کو بتایا نہیں؟ کیونکہ ہماری بات نہیں ہوتی اس لیے، لیکن اس تک تو یہ خبر پہنچ گئی ہوگی۔ پہلے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ خبر پھیلائی کس نے؟ وہ ریحان کو دیکھتے بولی، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ دونوں ہاتھ نفی میں ہلانے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے کسی کو نہیں بتایا، اگر تم بتاتے تو سب سے پہلے حویلی میں یہ بات پھیلتی، جبکہ پہلے علاقے والوں کو علم ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات باہر سے پھیلی ہے۔ ریحان نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس وقت راجدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ نور، آج سے حویلی کی کچن تمہارے حوالے ہے، اس لیے اٹھو اور سب کے لیے کھانا بناؤ، یہی تمہاری سزا ہے، راجدہ بیگم اسے گھورتے بولی۔ تو آپ مجھ سے کام کروائیں گی؟ وہ انہیں دیکھتے طنزیہ بولی، ہاں تو پھر کروا کے دیکھیے، میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ تو پھر تمہیں کھانا نہیں ملے گا، جو کھانا ریحان کے لیے آتا ہے میں وہ کھا لوں گی، اب پھپھو اپنے بیٹے کو تھوڑی مرنے دے گی، تو اسے بھی کھانا مل جایا کرے گا۔ وہ انہیں دیکھتے بولی۔ راجدہ بیگم نے مٹھیاں بھینچی۔ نور بی بی، تمہاری شادی کی سزا کے طور پر ہوئی ہے، اس لیے خوش فہمی میں مت رہنا، جانتی ہو، اچھے سے جانتی ہوں۔ خوش فہم میں تب ہوتی جب میری شادی سلطان سے ہوتی، لیکن اب مجھے کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہی بیڈ پر لیٹ گئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھ سے کام کروا کے دکھائیں۔ راجدہ بیگم اس سے گھورتے کمرے سے چلی گئی۔ مردان خانے میں اس وقت گھر کے مرد ہی موجود تھے۔ کاظم غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ آپ نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا دادا جی؟ اور نور نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی، پھر اس کا نکاح کیوں کروایا ریحان سے؟ وہ کسی دوسرے گاؤں کے لڑکے کو پسند کرتی تھی دادا جی، وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی بلکہ خاموشی سے انتظار کر رہی تھی اس کا کہ وہ عزت سے رشتہ بھیجے گا۔ کاظم، یہ جرگے کا فیصلہ ہے دادا جی، یہ کیسا انصاف تھا؟ نور نے بھی کبھی اس سے بات نہیں کی، وہ کبھی اس سے ملی نہیں،
फिर भी काजम जो होना था हो चुका, अब ख़त्म करो इस बहस को, अनवर साहब बोले। काजम गुस्से से वहाँ से चला गया। दिन तेज़ी से गुजरने लगे। पहल तो नूर रेहान के साथ कमरे में ही खाना खिलाती थी, फिर वो नीचे डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगी। हूर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया 2 दिन पहले ही। काजम ने शहर में ही एक अपार्टमेंट लेकर मॉडर्न तर्ज पर बना हुआ अपार्टमेंट उसे दे दिया। 2 बंदों के लिहाज से काफ़ी खुला था। काजम लाउंज में बैठा था। हूर ट्रे में 2 प्लेटें रखी इसके बराबर बैठी। इसने पास्ता बनाया था। काजम मुस्कुराया। नूर कैसी है? इसे भी जरगे का इल्म हो चुका था, तब से वो खौफजदा थी। वो ठीक है, वो ठीक है रेहान, अभी तक इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कब तक? वो कभी ना कभी तो इसे नुकसान पहुंचाएगा। क्या आपको कोई सबूत मिला? हाँ, मिला तो है। बेड पर से डीएनए के सैंपल लिए थे। जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं सब सच खुल जाएगा। ठीक है, वो प्लेट प्लेट इसे पकड़ाते बोली। एक दफ़ा मुझे तुम्हारे मुजरम का कन्फर्म इल्म हो जाए, फिर तुम्हें वापस हवेली से ले जाऊंगा, लेकिन तब तक हमें सबसे छुपना होगा कि तुम जिंदा हो। ठीक है, मैं बस नूर के लिए परेशान हूँ। परेशान होने से मसले का हल नहीं निकलता, इसलिए दुआ करो कि वो ठीक रहे। मेरी अब हर वक्त यही दुआ है काजम, वो ठीक रहे, रेहान इसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा ही होगा, तुम तसल्ली रखो। बस 1-2 दिन तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, 25 दिन बाद। नूर खाना लिए कमरे में दाखिल हुई। कुछ दिनों से रेहान में तब्दीली आ रही थी, एक अनजानी सी तब्दीली। रेहाना, खाना खा लिया? इसकी आवाज़ सुनते रेहान बुरी तरह चौंका। क्या बात है रेहान? हमारे निकाह को 1 माह होने वाला है, लेकिन आप अब भी मुझसे डरते हैं? रेहान कुछ ना बोला, काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। नूर इसके साथ ज़मीन पर बैठते इसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। सारा खाना खिलाने के बाद इसने पूरा पानी का गिलास इसे पिलाया। गुड बॉय, मेडिसिन से आप जल्द ठीक हो जाओगे। वो इसके चेहरे पर हाथ रखते बोली। खाना खा लिया रेहान ने? हाँ जी, ठीक है। पुप्पो रेहान की हालत देखते अफसुर्दा थी। पुप्पो, हमें इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर ने फिर वही कहना है जो पहले कहता है, लेकिन अब रेहान की हालत ठीक नहीं रहती, जानती हूँ। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कल इसे डॉक्टर को दिखाती हूँ। पुप्पो, हमें अपना डॉक्टर बदलना चाहिए, क्योंकि इसे डॉक्टर से शफा नहीं मिल रही। रेहान के लिए शफा किसी दूसरे डॉक्टर के हाथ में रखी हुई। ठीक है, मैं देखती हूँ कोई नया डॉक्टर। नूर ट्रे उठाते बाहर चली गई। किचन में दाखिल होते इसे काजम की कॉल आने लगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वो कॉल पिक करते बोले। इसे कुछ दिन पहले मोबाइल काजम ने ला कर दिया था, वो हूर से बात कर लिया करे। अच्छा ठीक है, वो काजम की बात सुनते बोली। फिर अल्लाह हाफिज़ कहते वो पलट गई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रेहान इसे दरवाज़ा बंद करता देखकर फ़ौरन उठा और नूर को गर्दन से दबोचते दरवाजे के साथ लगाया। तुमने खाने में कुछ मिलाया था ना? वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह बोल रहा था, ऐसे जैसे वो कभी पागल था ही नहीं। मैंने क्या मिलाना था रेहान? छोड़े मुझे। वो बाएं हाथ से इसका हाथ को हटाने की कोशिश करती बोली। मैं पागल नहीं हूँ, समझी? क्या हो गया है आपको रेहान? पूरा गांव जानता है कि आप पागल हैं। मैं पागल कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ। इसकी बात सुनते नूर सुर्ख चेहरे के साथ हंसी और दाएं हाथ को दुपट्टे से निकालते इंजेक्शन इसकी गर्दन में लगाते बोली। मैं भी शुरू से जानती थी कि आप पागल नहीं हैं, क्योंकि कोई पागल किसी लड़की का रेप नहीं कर सकता। इंजेक्शन लगाते ही रेहान बेसुध होते पीछे जा गिरा। नूर इसके पास बैठी। मैं शुरू से जानती थी कि आपी के साथ वो सब करने वाले आप हैं। जिस दिन आपी का निकाह हुआ था, मुझे इस दिन इल्म हो गया था कि आपी का मुजरम कौन है। और एक मज़े की बात बताऊं, सुल्तान नामी लड़का कोई नहीं था। मैं तो शुरू से ही मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने ये बात की थी कि तुम ये बात इलाके में फैला दो, और मैंने ही दादाजी को कहा था कि जरगे का फैसला हमारा निकाह होगा, और देखो वैसे ही हुआ। पिछले 1 महीने में से तुम्हारे खाने में जो कुछ भी मिला रही थी, और देखो आज इसका रिजल्ट मिल गया। लेकिन इन सब में तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं पागल हूँ। अभी कुछ देर में पुलिस आएगी और तुम्हें आकर गिरफ्तार करेगी। तुम्हारा मेडिकल होगा और तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर तुम्हें एक लड़की का रेप और 2 लोगों की जान लेने के जुर्म में उम्र कैद हो जाएगी। रेहान की आंखें फैली। इसका जिस्म सुन पड़ रहा था, लेकिन दिमाग सही काम कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि जब हमें 25 दिन पहले इल्म हुआ था कि आपी के मुजरम तुम हो, तो हम इतने खामोश क्यों रहे? क्योंकि हमें शक गुजरा था कि मेरे मामा और बाबा की भी मौत तबई नहीं थी। हमें वो इंसान मिल गया जिसने मेरे माँ बाप को वो इंजेक्शन दिया था, जिसे तुम्हें स्लो पॉइजन ला कर दिया था। इसकी बात सुनते रेहान की सांसें अटकी। रेहान साहब, कत्ल वो चीज़ है जिसका सुराग सालों बाद ही सही मिल ज़रूर जाता है। नूर उठ खड़ी हुई और अलमारी की तरफ बढ़ी। फिर रेहान का खुफिया लाकर खोलकर इसमें से कुछ पेपर्स निकाले। अरे वाह, रेहान साहब तो बहुत ही तेज़ निकले। वो पेपर्स देखते बोली। रेहान ने सर नफ़ी में हिलाया। मत करो नूर, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इसी रिश्ते का ख्याल कर लो। शौहर होने से पहले तुम मेरे माँ बाप के कातिल और मेरी बहन के मुजरिम हो। सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही।
रेहान शदीद सदमे था। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक 18 साल लड़की से धोखा खाएगा, वो भी इस तरह मात देगी। कुछ ही देर बाद हवेली में पुलिस आ गई। काजम, ये पुलिस क्यों आई है यहाँ? अनवर साहब बोले, क्योंकि हमारी हवेली में एक मुजरम है। वो इन्हें जवाब देते ऑफिसर की तरफ पलटा। सवाए दादाजी के सबके चेहरों पर परेशानी थी। कौन मुजरम? कामरान साहब बोले, अली चाचू और चची का कातिल, और इसके साथ हूर का मुजरम भी। इसकी बात सुनते वो सब शशदर रह गए। काजम इन्हें लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ। सारी खवातीन पुलिस देखते परेशान हो गई। वो आखिरी कमरे की जानब बढ़े। कमरा खोलते ही इन्हें ज़मीन पर बंधा रेहान नजर आया। ये है रेहान। इसके खिलाफ तमाम सबूत आपको दिए जा चुके हैं, कासम बोला, और ये भी है कुछ सबूत। नूर वो कागजात इन्हें दिखाते हुए बोली, इन्हें सबूत काफ़ी थे इसे गिरफ्तार करने को। मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? उफो तेज़ी से इनके सामने आई। आपका बेटा मुजरम है। इसने 2 लोगों का कत्ल, एक लड़की के साथ ज्यादती की है, और इसके साथ साथ ड्रग्स भी स्मगल करता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। फिर वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो रोते हुए बोली, अम्मी मैंने ही किया था ये सब कुछ। मामू और मानी को मैंने ही मारा था। हूर के साथ गलत भी मैंने ही किया था। लेकिन क्यों? राशिदा बेगम हैरानी से बोली, क्योंकि बाबा ने कहा था। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो बाबा ने करवाया था, और मुझे कहा कि मुझे पागल होने का नाटक करना है। फिर उन्होंने मुझे कहा अली मामू को मार दूं, लेकिन वो जहर मिला दूध मुमानी ने पी लिया, और मामू को पहले ही से स्लो पॉइजन दे रहा था, इसलिए इन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो सब इसके इकरार पर हैरान हुए। कुछ देर पहले नूर ने इसे सच बोलने वाला इंजेक्शन दिया था। ये एक ऐसा माया होता है जो अगर इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाए तो वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता। इसीलिए वो सब सच बता रहा था। पुलिस इसे ले गई। पीछे फूफो वहीं रोते रोते अपने साबका शोहर को कोसने लगी थी, जिसने अपने बेटे की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की थी। थोड़ी देर बाद कासम हूर को लिए हवेली में दाखिल हुआ। इसे जिंदा देखते सब हैरान हुए। हूर जिंदा थी? दादाजी बमुश्किल बोले। इसे जिंदा देखते इसके सीने पर पड़ा बोझ हट गया। दादाजी, इस रोज मैंने झूठ बोला था कि हूर मर गई थी, जबकि हकीकत में वो जिंदा थी। काजम बोला। नूर अपनी बहन से चुपके खड़ी थी, साथ साथ रो भी रही थी। वह दादाजी, औरतों को संसार करने वाली सजा खत्म कर देनी चाहिए। इसके बजाय हमें मर्दों को संसार करना चाहिए, ताकि कोई भी मर्द किसी औरत की तरफ आंख उठाकर न देखे। हमारे माशरे में सारी सजाएं औरतों के लिए हैं, और जहाँ मर्द की बात आती है वहाँ इसके घर वाले ही से बचाने मैदान में आ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें संसार मर्द को करना चाहिए, और औरत को एक मकान में बंद कर देना बेहतर होगा। काजम की बात सुनते वो खामोश हो गए। अच्छा ख्याल है। अब कुछ दिनों बाद तुम्हें सरदार बनाया जाएगा, फिर तुम खुद फैसला करना। नहीं दादाजान, सरदार बनने का हक बाबा और चाचू का है। आप ये रुतबा इन्हें दे, आपके बाद यही हमारी हवेली के बड़े हैं। काजम की बात सुनते वो मुस्कुराए। काजम इनका समझदार और दूसरों का एहसास करने वाला बेटा था। फिर आगे बढ़े और हूर के सर पर हाथ रखा। मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने गलत फैसला किया था। मैंने आपको माफ़ किया दादाजी। मैं जानती हूँ कि मुझे पत्थर मारने वाले बाहर के लोग थे, मेरे घर के मर्द नहीं, लेकिन इन्हें इजाज़त घर के मर्दों ने ही दी थी। इसके लिए मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। अनवर साहब बोले, मैंने सबको माफ़ कर दिया ताया अब्बू, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करें। अगर हूर को ख़ानदान के सबसे शरीफ और मासूम लड़की कहा जाता तो गलत नहीं था। हूर बेटा, कामरान साहब बोले, चाचू आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब जरगे की वजह से मजबूर थे। हूर बोली। राहिता बेगम आगे बढ़ी और हूर को सीने से लगा लिया। मैंने काजम के लिए अच्छी लड़की का इंतखाब किया है। आज इनकी बात सुनते हूर पर सुकून हो गई। इसे लग रहा था कि शायद वो इसे तस्लीम ना करे, लेकिन वो इसे कबूल कर चुकी थी। चले मैं हूर को इसके कमरे में ले चलता हूँ। काजम आगे आते बोला।